بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیم کے معنی اور تاریخ۔ سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے کہ حتیم سے مراد کیا ہے اور اسے حتیم کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ حتیم میں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے؟ اور حتیم اگر خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو پھر اسے جدا کیوں بنایا گیا؟ سب سے پہلے اس کے معنی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اہل لغت نے لکھا، حتیم یعنی 1 سال پرانا پودا، حتیم یعنی آخری سال کا سبزہ، حتیم یعنی ٹوٹا ہوا، حتیم یعنی دیوار جو کعبہ کے گرد ہے، حتیم یعنی رکن یمانی اور زمزم کے درمیان کا حصہ، حتیم یعنی خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار جہاں میزاب رحمت ہے اس کے ساتھ نیم دائرہ کی شکل میں تھوڑی سی احاطہ کی ہوئی جگہ۔ اور بعض نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی شمالی سمت جو قوس مانند دیوار دکھائی دیتی ہے وہ حتیم کہلاتی ہے۔ اس دیوار کی چوڑائی 30 انچ یعنی 90 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اونچائی تقریباً 1.5 میٹر ہے۔ اس دیوار کے دونوں سرے خانہ کعبہ سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ یہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ حجاج کرام طواف کرتے وقت اس دیوار کے باہر سے چکر پورا کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار پہلے سے خانہ کعبہ کا حصہ تھی، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہونے کو جی چاہے تو حتیم میں داخل ہو جایا کرو، کیونکہ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حتیم کی اندرونی زمین کعبہ کا حصہ ہے تو خانہ کعبہ سے جدا کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو جمع شدہ آمدن اتنی نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کی بنیادوں پر عمارت بن سکتی، لہٰذا قریش نے شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ کر تعمیر مکمل کی اور نشاندہی کی خاطر شمالی حصہ میں دائرے کی صورت میں دیوار بنا دی۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم پروردگار حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تھے۔ پھر جب رہائش اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ موجودہ مقام حتیم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہائش اور بکریاں رکھنے کے لیے پیلو کی لکڑی اور کھجور کی شاخوں سے بنا کمرہ تھا۔ اسی مناسبت سے حتیم کے ناموں میں سے ایک نام حجرہ اسماعیل بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مقام پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبور ہیں۔ مقام حتیم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کو جب باران رحمت سے غسل ملتا ہے تو میزاب رحمت سے بارش کا پانی بھی اسی احاطے کے اندر گرتا ہے۔ حتیم کے ابتدائی ناموں میں سے ایک جدر ہے، جو کہ لفظ جدار سے ماخوذ ہے اور معنی دیواریں۔ شاید ایک طرف کعبہ کی دیوار اور دوسری جانب حتیم کی دیوار ہے، اسی لیے یہ نام رکھا گیا۔ ایک اور نام حجر اسماعیل ہے۔ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خود انتخاب کی اور شفقت پدری کی یاد میں اپنی گود کے طور پر نشاندہی فرمائی کہ جب بھی میری یاد آئے تو اس جگہ کو میری گود کی طرح سمجھنا۔ حتیم کا ایک نام حفرہ اسماعیل بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کرنے اور خانہ کعبہ بنانے سے قبل یہاں ایک گڑھا تھا، جس کے سبب یہ نام دیا گیا۔ البتہ سب ناموں کے بعد اسے حتیم کہے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مقام خانہ کعبہ سے الگ اور جدا دکھائی دیتا ہے، اسی لیے حتیم کہلاتا ہے۔ عباسی خلفاء میں سے خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں اس حصہ کو کعبہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل سے روک دیا تاکہ خانہ کعبہ تعمیر و انہدام کی جگہ نہ بن جائے۔ اسی لیے خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل کی موجودہ صورت وہی ہے کہ جس کے گرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا تھا۔ کئی ایک احادیث شریفہ میں ملتا ہے کہ
کہ دیوار حتیم کے احاطہ میں نماز پڑھنا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے جیسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔